الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، میں نے قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کی ہے، اس میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان فرمائی روزے کے سلسلے میں۔ پہلی چیز، روزے کی پوری تاریخ بیان کی، اس کی فرضیت اور اس کا فائدہ، تینوں چیزیں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو لیے فرض کیے گئے۔ فرضیت بتا دی گئی، اب اس کے بعد تاریخ بتا دی گئی کہ ہر دور کے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اور اس کا فائدہ بیان کیا لعلکم تتقون۔ روزہ اگر رکھے گا آدمی تو فرضیت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ جو اس کو ملنے والا ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے تقوی کا حصول، تقوی اس کو حاصل ہوگا۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جو تمام کے تمام فائدے کی چیزیں حاصل کرنے، شریعت میں، دین میں، دنیا میں، ہر معاملے میں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر صرف قرآن میں تقوی کے فوائد کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں اس کو پڑھا جائے تو کئی تقریر اس میں ناکافی ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، یعنی آدمی کو اگر ہدایت چاہیے تو اس کے اندر تقوی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت چاہیے تو تقوی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تم کو مختلف برادریوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس بستی کے لوگ اگر تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکات کے دہانے کھول دیتا۔ یعنی اگر روزی میں برکت چاہیے تو آدمی تقوی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا کرے گا، فیصلے کی قوت دے گا، صحیح اور غلط فیصلہ، حق اور باطل، اور زندگی میں جو بھی قدم آپ کو اٹھانا ہے صحیح فیصلے کی تمیز۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اور پھر اس کا بعد دوسرا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ یہ سب تقوی کے فوائد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، روزے سے یہ حاصل ہوگی۔ روزے کی فرضیت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی 5 بنیاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی کہ ایک اللہ کی گواہی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا، 5 وقت کی نماز فرض جو ہے اس کی 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر صاحب مال بنایا ہے تو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر حج کی استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا،
اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، ایک شہادتین، اور دوسری چیز نماز، تیسری روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5ویں حج۔ یہ 5 بنیادیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے بارے میں کہ روزہ جو ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، تمام چیزوں کا اجر طے ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ ہر مومن عاقل بالغ کے اوپر روزہ فرض ہو، جو بالغ ہو، عاقل ہو، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ لیکن اگر مسافر اور بیمار ہے تو فرض تو ہے، لیکن وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے، اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 لوگ آئے فرشتے، اور مجھ سے کہا چلو۔ جب میں چلا تو ایک بالکل سیدھی چٹان تھی، مجھ سے کہا چڑھو۔ میں نے کہا اس پر میں چڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم چڑھو، تمہاری مدد دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے مدد کی، اور اللہ کے رسول جب چڑھے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں انہیں وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے گال چیرے ہوئے تھے اور خون اس میں سے ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ کہا یہ روزہ خور لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رمضان المبارک روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جو خاص روزہ داروں کے لیے ہے، اور جس کا نام ہے ریان، اس جنت کے دروازے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے سرکش شیاطین کو قید کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تاکہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا ہے جسے نہیں کھولا جاتا۔ اور روزانہ ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے گناہ کے کرنے والے رک، اے نیکی کے کرنے والے بڑھ، اے توبہ اور استغفار کے طلبگار اپنے ہاتھوں کو اٹھا، اللہ بخشنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی آج ایک نیا معاملہ ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے آ کر کے مجھ کو کہا کہ لعنت اس شخص پر جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور توبہ اور استغفار کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا لعنت اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ اس لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا لعنت اس شخص پر جو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، یعنی جنت کا مستحق نہ ہو جائے، اتنی نیکی اتنی خدمت نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی نے آمین کہی اس دعا پر اور لعنت بھیجی حضرت جبرائیل نے جو شخص رمضان المبارک کے اندر رمضان کا مہینہ پائے، روزہ نہ رکھے اور توبہ اور استغفار نہ کرے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے روزے کا آغاز کرو۔ چاند جب دکھ جائے وہاں سے روزے کا آغاز کرو۔ اپنے علاقے میں جو چاند نظر آئے اور اس کی لوگ گواہی دے دیں تو آدمی وہاں سے روزہ شروع کر دے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے چاند دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اپنے علاقے میں کہ لوگوں نے گواہی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے چاند دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے روزے کا آغاز کر دیا۔ چاند کی گواہی مستند لوگ، مستند عالم جو گواہی لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ اب کسی بھی آدمی کے پاس کسی بھی مسجد کے امام ہے جو ان کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس 2 لوگ آ کر کے کہہ دیں اور اسی مقام پر سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک شخص تو کہتا ہے کہ میں نے صرف چاند دیکھا ہے، تو بہرحال جو چاند کی گواہی لینے والے افراد ہیں ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جرح کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوالات کی شکل میں بات کچھ کی کچھ نکل جاتی ہے۔ خود ہمارے اپنے شہر کا معاملہ ہے، ایک ہی مقام پر
کھڑے ہو کر کے ایک شخص نے چاند دیکھنے کی گواہی دی اور وہاں سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کر کے ہزاروں کی تعداد میں چاند دیکھ رہے تھے، کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر ایک دوسرے آدمی نے بھی گواہی دی، جب دونوں سے جرا کی گئی تو ایک نے چاند کے سلسلے میں کہا کہ وہ بالکل کھڑا تھا اور اس کا جو پیٹ کا حصہ ہے وہ جنوب کی جانب تھا اور پیٹھ کا حصہ شمال کی جانب، یعنی گولائی۔ اور ایک نے کہا پیٹ کا حصہ شمال کی جانب تھا، پیٹھ کا حصہ، بالکل مخالف دونوں نے بیان کی، اور دونوں نے ایسے ہی مقامات پر دیکھی۔ تو چاند کی جو گواہی لے رہا ہے اس کے اندر بھی وہ صلاحیت ہونا چاہیے۔ چاند اپنے علاقے کا، جیسے کبھی کچھ لوگوں میں یہ چلا ہے کہ پوری دنیا کا ایک چاند، اگر اس کو مان لیا جائے پوری دنیا کا ایک چاند تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ 14 ممالک ایسے ہیں جہاں ایک دن پہلے چاند دکھتا ہے، اس کے بعد سعودی عرب وغیرہ میں دکھتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے دیگر ممالک میں جو 34 ممالک ہیں وہاں چاند دکھائی دیتا ہے۔ ناروے وغیرہ کے علاقے سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ چاند کا۔ اب اگر اس کو مان لیا جائے اس چیز کو کہ پوری دنیا کا ایک چاند، یعنی سعودی میں جب چاند دکھے جب، تو کیا چاند اور سورج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بیان فرمایا ہے چاند دیکھ کر کے، تو صرف وہاں کے لوگ چاند دیکھیں۔ پہلے دور میں تو یہ سہولت نہیں تھی کہ پوری دنیا میں خبر چلی جائے، اس لیے پہلے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ دوسری بات اس کے اوپر غور کیا جائے، جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سعودی کا چاند دیکھ کر کے اگر روزہ شروع کریں تو کہاں کا سورج اور چاند دیکھ کر کے روزہ کھولیں؟ صبح صادق کہاں کی مانے؟ اپنی زمین پہ کی، اور چاند سعودی عرب کا، یعنی کون سی صبح صادق سے ہمارا روزہ شروع ہوگا، ہماری یا سعودی عرب والی؟ سوالات کھڑے ہوتے ہیں اس میں۔ عبادات، ظہر کا وقت کون سی زمین پر کھڑے ہو کر ہم طے کریں گے کہ سورج نصف النہار سے جیسے ہی ڈھکنے کے لیے ظہر کا وقت ہو، جیسے ہی سورج غروب ہو عصر مغرب کا وقت ہو، یہ کہاں دیکھ کر کے ہم روزہ افطار کیسے کیا کریں گے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریب یہ کسی کام سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب یہ وہاں گئے تو وہاں جانے پر انہوں نے چاند دیکھا، جمعہ کے روز رمضان شروع ہو گیا۔ اب جب یہ وہاں سے لوٹے تو لوٹنے کے بعد انہوں نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نے تو وہاں جمعہ کے روز چاند دیکھا۔ تو کہا تم نے بھی دیکھا؟ کہا عام رویت ہوئی، سب لوگوں نے دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تب تمہارا پہلا روزہ کب تک؟ کہا سنیچر کو روزہ۔ کہا ہم نے سنیچر کو چاند دیکھا، اور ہمارا پہلا روزہ 2 شنبے کو تھا، یک شنبے کو تھا، تو پیر کے روز، اتوار کے روز ہمارا پہلا روزہ تھا۔ تو کہا کیا تمہارے نزدیک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ملک شام کے لوگوں کی شہادت معتبر نہیں ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی کہا تھا، یعنی تم نے وہ جو چاند دیکھا وہ بھی درست تو یہ بھی۔ کبھی کبھی چاند کے سلسلے میں ایک معاملہ ہوتا ہے، جیسے ابھی رمضان المبارک قریب جب آتا ہے تو نہ جانے کتنے ماہرین فلکیات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شروع ہوتا ہے ایک سلسلہ کہ فلاں ماوس پر فلاں یہ اور فلاں وہ، یہ تمام چیزوں کو اس سے تعلق نہیں ہے۔ پھر چاند کے حجم پر بھی ویسے ہونے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے نکلے، ہم نے راستے میں چاند دیکھا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند تو جتنا جاڑا ہے اس کی بنیاد پر اس کی حجم کی وجہ سے لگتا ہے یہ 2 دن کا پرانا چاند ہے، کسی نے کہا 1 دن پرانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا کہ ہم نے راستے میں چاند دیکھا، اور آپس میں لوگوں نے یہ گفتگو کی، جیسے ہمارے یہاں بھی چاند دکھتا ہے تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کل کا چاند ہے، یہ پرسوں کا چاند ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، وہ چاند اسی دن کا تھا جس روز آپ نے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کو دیکھنے کی آسانی کے لیے بڑا کر دیتا ہے، ورنہ چاند اسی روز کا تھا۔ تو احادیث میں اس سلسلے میں وضاحت ہے، چاند جب دیکھے آدمی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی ورحمک اللہ۔ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند جب شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سلسلے میں جو احکامات بیان فرمائے کہ روزے کا آغاز آدمی سحری کر کے کرے اور اس کا اختتام افطاری سے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیز انبیاء کرام کا معاملہ ہے، 3 چیز، وہ یہ کہ سحری میں دیر افطاری میں چلتی، 2 چیزیں اس میں سے یہ سحری کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کو میسر ہے تو ضرور بضرور سحری کرے اور آخر وقت میں بالکل کرے،
اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص آنکھ لگ گئی، دیر سے اٹھا اور سحری کھانا شروع کی اس نے اور اذان ہونے لگی، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اپنا کھانا پورا کر لے. حدیث میں وضاحت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان مبارک میں 2 اذان ہوتی تھی. پہلی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے جس سے لوگ اٹھ جاتے تھے، اور دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور یہ اعلان تھا کہ دیکھو بلال کی اذان تمہیں کھانے سے نہ روکتے. اور ان دونوں اذانوں کے درمیان جو ہے 50 آیتیں تلاوت کر لے ہوئے آدمی اتنا وقفہ ہوتا تھا. اگر آدمی سحری کے لیے اٹھتا ہے اور اس کو غسل کی حاجت ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ وہ غسل کرے اس کے بعد سحری کرے تو اذان ہو جائے گی، تو اسی حالت میں اس کو سحری کر لینا چاہیے. حدیث میں وضاحت موجود ہے اسی حالت میں. اور سحری کرنے کے بعد پھر اس کو غسل کرنا چاہیے. اسی حالت میں وہ روزے کا آغاز کر دے گا تو روزے میں کوئی کمی اور خامی نہیں ہوگی. روزے میں جو لوگ احتیاط کے نام پر جو صبح صادق کا وقت ہے، آج تو ایسا ہے کہ ٹیکنالوجی اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ جس زمین پر آپ کھڑے ہو تو ایگزیکٹ آپ کو معلوم پڑ جائے گا ٹیکنالوجی سے کہ صبح صادق صبح کاذب کب ہے. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا ایگزیکٹ ٹائمنگ معلوم پڑ جائے گا. بلا وجہ کی احتیاط اس میں اس سلسلے میں جو لوگ کرتے ہیں، سحری میں دیر کرنا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے. روزے کا آغاز سحری سے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور افطار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی اختتام جو ہے روزے کی وہ افطار کرنا چاہیے. افطار کے لیے بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کھجور، پانی یا نمک. نمک کے سلسلے میں کوئی چیز نہیں ہے کہ نمک سے افطار کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، اگر وہ میسر نہ ہو تو آپ پانی پی لیا کرتے تھے. افطار کب کرنا چاہیے؟ جیسے ہی غروب آفتاب ہو ویسے ہی افطار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک خیر پر رہو گے، اچھائی پر رہو گے جب تک کہ افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرتے رہو گے. جیسے ہی غروب آفتاب ہو بلا وجہ آدمی 4 منٹ 5 منٹ 7 منٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ہی صرف کیوں 10 منٹ کیوں نہیں احتیاط کر لیتے؟ ہو سکتا ہے کہ گھڑی آپ کی آگے ہو سکتا ہے کچھ اور ہو گیا ہو، سیل تیز چل گیا ہو، سکتے میں تو سب آ سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا غروب آفتاب ہو بس روزہ افطار کر لینا چاہیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احتیاط آدمی کے اندر ہے. صحابہ کرام کے دور میں واقعہ ہے جب گھڑی وغیرہ نہیں تھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسا محسوس ہوا کہ آفتاب غروب ہو گیا. لوگوں نے افطار کر لی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ابر جب چھٹا تو دوبارہ آفتاب نکل گیا. ایسی صورت میں اگر غلطی سے یہ ہو جاتا ہے یا آدمی کو علم نہیں ہے، ایسے کسی مقام پر ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے نہیں اور اس نے سحری کھا لی، اب بعد میں اس کو معلوم پڑا کہ جس وقت اس نے سحری کھائی تو صبح صادق ختم ہو چکی تھی، اذان وغیرہ ہو چکی تھی، یعنی مطلب سحری کا وقت نہیں تھا، تو اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ وہ روزہ بعد میں اس کو قضا رکھ لینا چاہیے. بعد میں اس روزے کو رکھ لینا چاہیے. اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے کسی دوسرے شہر میں جہاں چاند دکھا اور چاند دکھنے کے بعد یعنی وہاں کا چاند 1-2 روز زیادہ کا ہے، جیسے میں نے قریب والی روایت بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شام معاویہ والی، تو 1 روزہ ان لوگوں کا زیادہ تھا. ان لوگوں نے جمعہ کے روز چاند دیکھا، سنیچر کو پہلا روزہ تھا، اور اہل مدینہ نے سنیچر کو چاند دیکھا، اتوار کا پہلا روزہ تھا. تو ایسی صورت میں اگر جس مقام پر آدمی جاتا ہے وہاں پر اگر روزے زیادہ ہو رہے ہیں یعنی اس کا 1 روزہ 2 روزہ پہلے سے ہے تو بقیہ روزے وہ نفل کی نیت کر کے رکھ لیتے ہیں. اور اگر کم ہوتے ہیں جیسے مثلا کسی مقام پر وہ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کیا اور وہ مقام جو ہے جلدی والا ہے، اب اس کے بعد ایسے مقام پر آیا کہ وہاں پر بھی جلدی کا معاملہ ہے، تو یہ اس صورت میں اگر اس کے 28 روزے ہو جاتے ہیں تو روزے اگر کم ہوتے ہیں تو بعد میں اس کی قضا کر لیں گے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ عید کی نماز وہ پڑھے گی. ایسی صورت میں رمضان روزے افطار کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا افطار میں جلدی کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں کن امور کو آدمی کو کرنے کی اجازت ہے، کن امور کو نہیں کرنے کی اجازت ہے؟ روزے کی حالت میں آدمی
اگر روزے کی حالت میں تو اسے غیبت چغلی نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام چیزوں کا ہے۔ اگر کوئی شخص تم سے جھگڑا کرے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے فحش اور لغو کام نہ کرے۔ روزے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، 60 روزہ پائے در پائے رکھنا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک 60 روزہ۔ اگر روزے کی حالت میں دن کے وقت آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے تو 60 روزہ، اور یہ 60 روزہ ایسا رہے گا پائے در پائے، یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوگا۔ نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، نہیں تو 60 غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے جس نے روزے کی حالت میں یہ غلطی کی۔ روزے کی حالت میں زوجین سے ملاقات نہیں کر سکتے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں زوجین ملاقات کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ قرآن کے اندر اس کی وضاحت ہے دوسرے پارے کے اندر۔ ابتدا میں یہ منع تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ لیکن اگر کوئی شخص تو اعتکاف میں بیٹھا ہو، معتکف ہے، تو اعتکاف کی حالت میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اگر بیوی معتکف سے ملنے کے لیے آتی ہے، پردے وغیرہ کا ایسا نظم ہے، ایسے حالات ہیں مسجد میں کہ بیوی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں بیوی آ کر کے اس سے ضروری باتیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں سر کر دیا کرتے تھے، امہات المومنین سر دھلا دیتی تھی۔ اور وہ جو مشہور حدیث ہے کہ حضرت صفیہ بن حی بن اختب ام المومنین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائی، آپ ان کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے تو اسی وقت 2 صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا اور تیزی سے گزرنے لگے، تو آپ نے بلا کر کے کہا یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا گمان یا خیال بھی ہمارے دل میں آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ان الشیطان یجری من الشیطان مجری الدم، شیطان تمہاری رگوں میں خون کی گردش کے ساتھ دوڑتا ہے۔ بدگمانی نہ پیدا ہو، ایسے مقامات سے بھی احتیاط کرنا چاہیے ایسی صورت میں۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً مساجد میں اس قسم کا نظم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنا چاہیے تاکہ کوئی سوال نہ کھڑا ہو، کوئی فتنہ نہ پیدا ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اعتکاف کی حالت میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ کھانا پینا یہ تمام کے تمام چیزیں منع ہے۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص طے کرتا ہے تو اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کے کچھ کھا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور چیز، اگر سلائن کوئی شخص چڑھاتا ہے، جیسے بعض بیوقوف بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ سلائن چڑھوا لیتے ہیں، حالانکہ علماء کرام کا اس پر فتویٰ ہے سلائن جو ہے وہ غذا ہے۔ اگر کوئی شخص ہو 10 دن بنا کچھ کھائے رہے، 20 دن رہے، ڈاکٹر سے بتاتے ہیں تو اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری غذا اس سے سلائن سے مل جائے گی۔ اور جب آدمی ایسی بیماری میں ہے تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے، سختی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب چھوڑ دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے ایک مرتبہ ایک مقام پر مجمع دیکھا، آپ نے لوگوں سے دریافت کیا تو معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی روزے سے تھے اور ان کی حالت بگڑی ہوئی تھی، وہ لیٹے ہوئے تھے، کوئی ان کے اوپر پانی کا چھینٹا مار رہا تھا، کوئی ان کو پنکھا چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یعنی ایسا روزہ جو آدمی کو اذیت میں مبتلا کر دے ہوئے، جب اللہ نے چھوٹ دی ہے، بیمار ہے، مریض ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا انجیکشن جو صرف درد کا ہے، اس کے سلسلے میں علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ لگا سکتے ہیں۔ آدمی کان میں اور آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے، سر میں تیل لگا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی زخم وغیرہ ہے اس کے اوپر ڈریسنگ کی جا سکتی ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص طاقت کا کوئی انجیکشن لگا رہا ہے، کوئی سلائن وغیرہ لگا رہا ہے تو اس سے روزہ باقی نہیں رہتا۔ یہ تمام چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کے اوپر چھوٹ ہے؟ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احادیث میں، قرآن میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ بچہ اگر چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن بچپن سے ہی اگر وہ رکھنے کی عمر کا ہے، اس کی قوت رکھتا ہے تو کوشش کرنا چاہیے تاکہ دین پر عمل کا مزاج پیدا ہو۔
روزہ رکھوانا چاہیے۔ مریض اگر کوئی شخص ہے تو دو ٹائپ کے مریض ہیں۔ ایک مریض تو ایسا کہ کسی وجہ سے مریض ہوا، جیسے مثلاً ایک دم اچانک پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا اپنڈس آپریشن کرنا پڑے گا، آپریشن ہو گیا، اب جتنے ایام وہ بیڈ پر ہیں، تو ڈاکٹر نے جب منع کیا ہے کہ ابھی اتنے میڈیسن لینا ہے اور یہ تمام مسائل ہیں، تو اتنے ایام تک کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑ دے اور ان دنوں کو گن لے، اب بعد میں ان ایام کو ان کی گنتی پوری کر لے۔ اور بھی کوئی مرض ہوا، ٹھنڈی بخار یا کوئی اور بیماری آدمی کو لاحق ہو گئی، تو آدمی عمروں کی کسی بھی منزل کا ہو لیکن وہ روزہ چھوڑ دے، کیونکہ مریضاً او علی سفر، اللہ نے ارشاد فرمایا مریض اور مسافر کے لیے۔ بعض مرتبہ مرض ایسا ہوتا ہے جو لا علاج ہوتا ہے، جیسے مثلاً کسی شخصوں کی کڈنی فیل ہو گئی، یا ایک کڈنی پر وہ شخص زندہ ہے، تو کڈنی کا معاملہ، خاص طور سے گردے کا معاملہ ایسا ہے کہ پانی کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آپ کو ممکن نہیں ہے کہ آپ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ بنا پانی کے رہو، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے مریض کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقتوں کا کھانا کھلائے، ایک مسکین کو 2 وقتوں کا کھانا کھلائے ایسا مریض۔ یا آدمی شوگر کا مریض ہے، تینوں ٹائم اس کو انسولین لگ رہا ہے، اور اگر انسولین نہیں لگایا جائے تو شوگر اتنی تیز میں بھاگ جائے، اتنی زیادہ ہو جائے کہ موت کا خطرہ ہو، یا اور کوئی ایسی بیماری ہے جس کے اب ختم ہونے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں آدمی اچھا ہونے کے بعد روزہ رکھنے کا امکانات نہیں ہے، تو فدیے کے طور پر ایک مسکین کو 2 وقتوں کا کھانا کھلائے۔ عمر کی ایسی منزل میں پہنچ گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے کہ اب اس کے بعد امکانات نہیں ہے، کمزوری اور نہیں اتنا زیادہ ہے کہ اب اتنا زیادہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو ایسا شخص بھی ایک مسکین کو 2 وقتوں کا کھانا کھلائے، فدیہ ہے اس کا۔ ایسے لوگوں کے اوپر چھوٹ ہے۔ مسافر جو حالت سفر میں ہے، اگر سفر میں وہ بہت آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو وہ رکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، بعض صحابہ کرام نے روزہ رکھا اور بعد میں نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں روزہ رکھنے والوں نے روزہ نہیں رکھنے والوں پر کوئی طنز نہیں کیا، اور روزہ نہیں رکھنے والوں نے رکھنے والوں پر کوئی طنز نہیں کیا۔ یہ مزاج ہے، شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے۔ الگ الگ قوت برداشت، الگ الگ صلاحیت کا حامل آدمی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا تو وہ یہ کہنے لگے کہ دین کے لیے اتنی تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتے، طنز نہیں کرنے لگے، اور جن لوگوں نے نہیں رکھا ان لوگوں نے یہ نہیں کہا شریعت نے جب چھوٹ دی ہے تو کیا ضرورت رکھنے کی۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ ہمارے یہاں نیکی اگر آدمی کرتا ہے تو بھی طنز کرتا ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی طنز کرتا ہے۔ ایک مزاج جو بنا ہوا ہے، لوگوں کے ایمان اور دین کو تولنے والا مزاج جو بنا ہوا ہے وہی ہے۔ یا تو وہ اہل علم سے جا کر کے مسئلہ پوچھتے تھے، فتویٰ پوچھتے تھے، یا عمل کر کے خاموش رہتے تھے اپنے معاملات کو اہل علم کے سامنے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے عالم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں علماء، اور جاہل آدمی فوراً جواب دینے لگتا ہے، اور مسائل، ابھی چاند کا مسئلہ میں نے بیان کیا، جوہلا میدان میں ہوں گے سب سے زیادہ اہل علم کا طبقہ خاموش ہے، پوری دنیا کے اہل علم خاموش ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کی نزاکتیں، اس میں سینکڑوں سوالات ایسے منہ پھاڑے کھڑے ہیں جن کا جواب ممکن نہیں ہے، سینکڑوں سوالات ہیں ایسے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ سب کے ساتھ روزہ نہیں اور شروع کرنا ہے، اور سب کے ساتھ افطار بھی نہیں کرنا ہے۔ 7 لوگ 10 لوگ 20 لوگ کسی شہر میں اس قسم کے معاملات ہیں۔ ایسے ہی معاملہ زکوٰۃ اور دوسرے احکامات میں کہ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، دیکھیے اس سلسلے میں جو فتوے وغیرہ لوگ دیتے ہیں، جو باتیں بیان کرتے ہیں، میں بتا رہا ہوں ابھی اس سال تقریباً 4-5 سال قبل رمضان المبارک کا معاملہ یا کچھ زیادہ ہو رہا ہوگا، جعفر نگر کے ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اس سے پہلے جعفر نگر مسجد اہل حدیث میں بھی کچھ لوگوں نے اعتکاف کیا تھا، تو وہاں پر ایک مسئلہ دریافت کیا گیا کہ بھائی روزانہ نہانے کی عادت ہے، مزاج بن گیا اب لوگوں کو، تو اب نہ نہائیں تو بے چینی رہتی ہے، طبیعت میں کسل مندی رہتی ہے، اور بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کی عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے۔ تو عبادت کرنا، جس کے لیے اعتکاف کیے ہیں،
یکسوئی جو چاہیے وہ نہیں رہتی. تو علماء سے پوچھا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے نہانے میں آدمی، یہ نارمل چیزوں میں سے، کیونکہ پہلے دور میں تو مسجدوں میں اتنا انتظام نہیں رہتا تھا، تو لیٹرین کے لیے بھی باہر جانا پڑتا تھا سبھی چیز کے لیے. تو کہا کوئی حرج نہیں. ان لوگوں نے غسل کیا، تھے اعتکاف میں. اب ایک اور مسجد میں کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر جب ان لوگوں نے غسل کیا تو وہاں کسی صاحب نے جا کر کہہ دیا کہ معتکف غسل نہیں کر سکتا. تو یہ صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگوں نے تو غسل کیا اور اس کی وجہ سے جو فائدہ ہے، یعنی بالکل یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا، بدن بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. گرمیوں کے مہینے میں رمضان المبارک ہے، بڑے مسائل ہیں. بہرحال کچھ لوگوں نے غسل کر لیا، تو غسل کرنے والوں کو باقاعدہ ایک دن کا اعتکاف کا کفارہ، ایک روزہ، یہ سب کروایا گیا. اور اس پر بڑا شور و غوغا ہوا کہ غیر مقلدین بڑے عجیب عجیب مسائل بیان کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. معتکف وضو خانے پر جا کر کے غسل کرے، حمام میں جا کر کے غسل کرے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ نہیں، اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا اور اعتکاف ایک دن کا کرنا پڑے گا کفارے کے طور پر. اب جب دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ نکالی گئی اور اس کے فتاوے دیکھے گئے تو اس میں یہ تھا کہ اگر کسی کو بیڑی سگریٹ یا حقہ پینے کی عادت ہے تو مسجد کے باہر جا کے دو پھونک مار لے اور پھر آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے. یہاں یہ حضرت فتوے دے رہے ہیں دیوبندی مسلک کے علماء کہ وہ غسل کیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اور یہاں مسجد کے باہر جا کر کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہی بلا وجہ کی سختی کرنا، بلا وجہ کی پابندی لگانا. کچھ لوگوں کا تو معاملہ ایسا ہے، ذرا یہ بحث لمبی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں اجتماعی اعتکاف کا ایک معاملہ چلا ہے، اجتماعی اعتکاف. اب جب ہم نے ایک شخص نے آ کر کے بتایا کہ میرا بیٹا بھی اجتماعی اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے بلا کر کے پوچھا کیا معاملہ رہتا ہے، کیسے کہ اجتماعی کیسے ہے؟ اعتکاف تو تنہائی کا نام ہے. اپنے اہل خانہ سے کٹ کر کے تنہا اللہ سے رجوع ہونا، توبہ اور استغفار اس کے لیے، بولنے وہ سیکھنے کے لیے. مولا مدرسہ کھول رہے تھے کہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، اس کے لیے تو سال بھر ہے نا سیکھنا سکھانے کے لیے. یہ تو رب کی حضور سر رکھ کر کے رو گڑاؤ، توبہ اور استغفار کرو خوب. وہاں ماحول کیا رہتا ہے؟ دعوت کا ماحول. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ قباء کے لوگ آئے اور چلو مسجد نبوی میں آ کر کے اعتکاف کیا. مکہ کے لوگ آئے مسجد نبوی میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی مسجد میں چلو اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف. اعتکاف پردے میں رہنا ہے، اللہ سے مضبوط ترین تعلق، بندوں سے نہیں. وہاں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. خیر یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں ذرا سا. تو اعتکاف کا حقیقی معنی جو ہے تو بلا وجہ کے مسائل بیان کرنا، بلا وجہ کی چیزوں کے پیچھے لگنا، خاص طور سے یہ درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے. آپ اگر مسافر ہوں تو اگر آپ رکھ سکتے تو رکھیے، نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، چھوٹ ہے ان کے لیے. جو لوگ مسافر ہوں، مریض ہوں، ایسے بوڑھے مسافر بعد میں پورا کریں. حائضہ خاتون، اگر کسی خاتون کو حیض آیا تو ان ایام کو گن کر کے اتنے روزہ چھوڑ دے ہوئے بعد میں ان روزوں کی قضا کرے، نماز کی قضا نہیں کرے گی. اگر رمضان المبارک میں وہ روزے سے ہے اور اس نے سحری کھا لی اور بالکل پاک ہے، لیکن روزہ افطار کرنے سے کچھ دیر پہلے بھی اگر خون آ گیا تو اس دن کا روزہ اس کو نہیں جوڑا جائے گا. اس دن کا وہ روزہ نہیں جوڑے گی، بعد میں وہ اس کو پورا کرے گی. ایسی خاتون جس کو دودھ پیتا بچہ ہو اور دودھ پیتا بچہ ہے اور دودھ میں کمی واقع ہو رہی ہے اور بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تو وہ بھی بعد میں روزوں کی قضا کر کے روزے پورے کر سکتی ہے. ایسی حاملہ خاتون جس کو پیٹ میں بچہ ہے اور مدت قریب ہے اور ڈاکٹر نے بھوکا رہنے سے اس کو منع کیا یا تکلیف ہو جاتی ہے، چونکہ 2 جانیں ہیں اس لیے وہ بھی بعد میں ان کو جوڑ کر کے پورا کر سکتی ہے. اگر کسی شخص کے فرض روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے، یعنی فرض روزے کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا اور اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے اپنے اہل خانہ، اس کی اپنی اولاد، اس کی طرف سے وہ روزے قضا کر سکتی ہے. کسی آدمی کا رمضان المبارک کا روزہ چھوٹا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے،
خواتین کا حیض کی وجہ سے، بچے کی ولادت کی وجہ سے، بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے، بچے کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر روزہ چھوٹا تو سال بھر مدت ہے، اگلے سال رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تک کے وہ جب چاہے ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، جب چاہیں وہ قضا کر سکتے ہیں ان روزوں کی۔ روزے کی حالت میں اگر خاتون کا شوہر کچھ ذرا سا تنک مزاج ہے، زیادہ ہی، حالانکہ روزہ تو صبر کا نام ہے، تو ایسی صورت میں صرف زبان کے ذائقے کی حد تک کہ وہ کچھ نمک وغیرہ چکھ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں، اس صورت میں یہ روزے کے کچھ احکام و مسائل تھے، میں نے بہت اختصار کے ساتھ کام لیا کیونکہ وقت تو یوں بھی کافی ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر روزوں کے ساتھ ساتھ ان کے احکام و مسائل کے ساتھ لیلۃ القدر اور اعتکاف اور تراویح کے مسائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور میں رمضان المبارک میں اگر قیام کروں، یعنی روزوں کے ساتھ ساتھ قیام کروں تو میرا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا میرا معاملہ کن کے ساتھ تھا، کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدیقین کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہو نماز پڑھتا ہے کسی کے دکھاوے کے لیے تو یہ شرک اصغر ہے، روزہ رکھتا ہے کسی کے دکھاوے کے لیے تو یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ نیت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، روزہ رکھنے سے پہلے رات میں نیت کر لینا چاہیے۔ نیت، روزہ رکھنے کی کوئی نیت حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں جو لاؤڈ اسپیکر پر، ہاں علماء تو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جو علماء کھڑے ہو کر کے دعائیں پڑھاتے رہتے ہیں صبح، کہیں حدیث میں یہ دعائیں جو ہے ایک بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ اس کے الفاظ اور اس کے ترجمے پر غور کریں تو یہ ایک دن پہلے کی نیت کرتے ہیں۔ یہ جو روزے کی نیت ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا دل میں نیت نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی، اب ہمارے یہاں نماز کے لیے بھی جو نیت کی جاتی ہے، حدیث فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے یہ نیت کرنا۔ یعنی آدمی جو کھڑا ہوتا ہے، آپ علماء احناف سے جا کر کے پوچھئے کہ یہ جو نیت کرتے ہیں یہ کہاں سے لائے بھائی، کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عشاء کی نماز پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب بڑا عجیب معاملہ ہے، صرف اس نیت کے اوپر آپ غور کیجئے، عشاء کی نماز کہیں 3 رکعت ہوتی ہے کیا؟ 4 ہی ہوتی ہے نا؟ تو جو نیت کر رہا ہے اور امام کے آگے کوئی پڑھتا ہے کیا؟ سب تو پیچھے رہیں گے نا، اور منہ کدھر رہے گا؟ قبلے کی طرف رہے گا نا، کہ کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھے گا کوئی آدمی؟ جو آپ نیت کر رہے ہیں، چلو نہیں کیے تو دوسری طرف منہ کر کے پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ یہ امام کے آگے چلے جائیں گے، ہے ہی نہیں کہیں، مگر لوگوں نے بنا لیا۔ اب تو معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے جہالت کی وجہ سے کہ مسجد میں آ کر کے ایک آدمی نماز میں شریک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ پوری نیت نہ کر لے۔ ایک بڑے زبردست عالم گزرے، ان کا بڑا زبردست واقعہ، سچا واقعہ، دلی گئے ہوئے۔ اب دلی گئے تو کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تیز سے دل میں پڑھنے والی بھی چیزیں پڑھتے ہیں کہ بازو کو سنائی دیتی ہے۔ جیسے مثلاً ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی کوئی ایسا نمازی آتا ہے بازو میں جو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اتنی یعنی آواز نکل جاتی ہے، ایسا رہتے ہیں کچھ لوگ۔ تو ایسے ہی ایک شخص تھا، اب یہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کر کے گئے تو وہ بازو میں آ کر کھڑا ہوا، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت عشاء کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جو بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اس میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ کرتے نہیں ہیں تو اس لیے غلطی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی بدعت ہے، اس میں 4 لائن کوئی بڑھا دے کوئی کم کر دے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نبی کی تو ہے نبی تو ہے نہیں، اس لیے بدعت میں ہر جگہ کم زیادہ ملے گا، ہر جگہ کمی اور زیادتی ملے گی۔ بدعت جو ہے نا، اور پہلی چیز علاقائی ہوتی ہے، وہ بین الاقوامی نہیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں نہیں ہوتی ہے۔ جسے کہتے ہیں نا ڈھول آگے بجاؤ کہ پیچھے بجاؤ، اب پورا ڈھول ہی غلط ہے تو اس میں آگے اور پیچھے کا کیا مسئلہ؟ تو پوری چیزیں بدعت ہے تو 6 لائن کی ہو کہ 4 لائن کی ہو۔ جیسے مثلاً ہمارے یہاں بحث چلی قرآن خوانی پر، بدعت ہے بدعت ہے بدعت پر، اس پر ایک عالم نے مضمون لکھا
کہ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ یہ قرآن خوانی وغیرہ نہیں کرانا چاہیے، بس قبرستان میں بیٹھ کر کے 3 مرتبہ سب لوگ قل ہو اللہ پڑھیں اور میت کو بخش دیں، یعنی بدعت کا جواب بدعت، یہ بھی تو بدعت ہے۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے کہ 30 پارہ پڑھے، بدعت تو بدعت، کم ہو یا زیادہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمارے زبردست عالم مولانا ابو رضوان وہ مولانا سے ملے تو کہا تم نے بدعت کا جواب بدعت سے دیا، بدعت کر تم بدعت سے کر رہے ہو، یہ کہاں ہے؟ جیسے وہ نہیں ہے تو اس کا بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے، تو خاموش ہو گئے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کرنا یہ بڑی زیادہ اہم چیز ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا ذرا بات سے، ہاں تو مسجد میں مولانا گئے، اب وہ ایک صاحب کھڑے ہو کر کے یہ سب نیت وغیرہ کیے، جب نیت کر چکے تو مولانا بازو میں کھڑے ہوئے تو وہ سن رہے تھے، انہوں نے بلند آواز میں نیت کی، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت عشاء کی نماز دلی کی فلاں فلاں محلے کی فلاں مسجد میں، یہ مسجد پکی بنی ہوئی ہے پختہ، اور اس کی 3ری صف کی اندر میں کھڑا ہوا ہوں، اور اوپر روشنی ہے، اور وہ سب پورا سب بیان کرنے کے بعد پیچھے اس امام کی اور جو تھا، اور پھر میرے دائیں طرف فلاں فلاں حلیہ کا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور بائیں طرف اور جماعت کھڑی ہے بلند آواز میں، اور بائیں طرف فلاں فلاں حلیہ کا، لیکن ان لوگوں کا نام مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ اب نماز جب ختم ہوئی تو سبھی لوگ، چونکہ نماز میں ایک نئی چیز ہوئی تھی، سبھی لوگ جیسے ہی نماز کون تھے امام صاحب کے سامنے حاضر کیا گیا، باقاعدہ عدالت بیٹھ گئی، جج کی طرح مقدمہ کھڑا ہوا، مولانا سے پوچھا گیا یہ کیا حرکت ہے؟ ان کو جانتے نہیں تھے زیادہ لوگ۔ مولانا نے کہا اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امام صاحب، یہ جو صاحب ہیں یہ ہمارے بازو میں آئے اور انہوں نے ایسی نیت کی، تو میں نے کہا کہ یہ تو ادھوری ہے، پوری چوہدی بیان کر دوں، تو ایڈریس وغیرہ تھا نہیں اس میں، تو میں نے ایڈریس بھی بتا دیا اور کون سی صف میں۔ اب یہ کہنے ہیں صرف امام کے پیچھے، کہاں امام کے پیچھے؟ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف بتانا پڑے گا نا، تو وہ بھی بتا دوں۔ تو امام صاحب نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ تو بولے امام صاحب یہ جہاں سے لائے نا اسی کے لیے چاہیے 3 لائن اور ہے۔ تو بولے یہ تو کہیں نہیں ہے۔ تو کہا آپ کیسے کہ یہ کہنے تھے؟ لوگ چونک گئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں دیوبندی والے، میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا حضرت آپ لوگ یہ جو نیت بنائے ہو اس میں تھوڑا سا ایک جملہ ایڈ کر لو۔ تو کہنے لگے کیا؟ تو میں نے کہا کہ اگر بالفرض امام صاحب کو وضو ٹوٹ گیا تو نیت میں یہ بڑھا لو کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ان کا تو جو نوا امام آئے گا وہاں سے اس کے پیچھے۔ تو کہنے لگے کہ آپ پوچھ رہے ہو یا؟ تو میں نے کہا بھائی جب خلاف سنت کوئی چیز ہوگی تو مذاق اور مذاقہ تو بننا ہی بننا ہے نا، آپ کو کیوں اس پر خراب لگ رہا ہے؟ تو یہ جو روزے کی نیت ہے، زبان سے نیت ہمارے یہاں ہے جو ہے، زبان سے نیت کہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا نیت دار و مدار نیت پر ہے، لیکن دل میں ارادے کا نام ہے نیت۔ اب ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ نیت اس حدیث سے بہت واضح طور پر سمجھ میں آئے گا، ویسے بے شمار دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کے ارادے سے تو دونوں جہنم میں، اس نیت سے کہ وہ اس کو قتل کر دے ہوئے، یہ اس کو قتل کر دے، اس نیت سے لڑتے ہیں تو دونوں جہنم میں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قاتل جہنمی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول جس کو قتل کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی لیکن مارا گیا، لڑائی کے دن نکلے وہی تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے نیت کا لفظ آیا ہے، تو اب کیا لڑنے سے پہلے یہ لوگ ایسے ہی بولے تھے کیا کہ چاقو لوں گا پیٹ میں ماروں گا، وہاں سے بچا تو گردن پہ ماروں گا، وہاں ایسا سب ارادہ کیے تھے کیا؟ سب کچھ نہیں کہتے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دوسری بات، روزہ افطار کے وقت تو افطار میں جلدی کرنا چاہیے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو دعا بتائی ہے بسم اللہ کر کے افطار کرنا چاہیے، اور اس وقت تو ایک دعا جو مستند اور صحیح ہے، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور وہ دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔
اللہ کے نبی نے کہا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من صام رمضان، من قام، قیام اللیل، تراویح کی جو نماز ہے، پہلی چیز کتنی رکعت؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کی نماز، رات کی نماز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ما وتر کے پڑھتے تھے۔ یہی تہجد ہے جو رمضان المبارک میں امت کی آسانی کے لیے تھوڑا آگے وقت میں کر دی گئی ہے۔ یہی ہے تراویح اور تہجد کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ لفظ تراویح حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ ترویح سے بنا ہوا ہے، یہ بعد میں یہ قیام اللیل کا لفظ ملے گا، یعنی رات کی نماز کا لفظ۔ اور اس سلسلے میں جو روایت 20 کی بیان کی جاتی ہے، کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، ایک بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے موطئ امام مالک کی، اس میں اس روایت کے اندر جو ہے انقطاع ہے، انقطاع۔ یزید بن رمان جوفی کی جو روایت ہے اس پر انقطاع ہے، اور اسی موطئ امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ایک روایت ہے۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں تراویح کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی نے صرف 3 روز تراویح پڑھی، حالانکہ یہاں پر کئی باتیں ہیں۔ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی میں سمجھتا ہوں امت میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو صرف 3 دن کا قائم، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو چیز مسلم ہے اس پر بحث نہیں کی جاتی، لیکن اب بحث کر رہے ہیں آپ نادانی، جہالت، کم علمی کی وجہ سے آپ اعتراض کر رہے ہیں، تو جواب تو سن لیجئے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے اس لیے آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی زبان نہیں کھولتا ہے تو اس کی جہالت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ روزہ کتنے دن ہے؟ کتنے دن کا روزہ ہے؟ 30۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیے۔ کتنے دن قیام کرے گا؟ کتنے دن قیام کرے گا؟ کتنے دن کا روزہ ہے تو اتنے دن قیام کرے گا نا۔ من قام رمضان، من صام رمضان، 3 دن کا روزہ نہیں ہے۔ اب باجماعت کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن پڑھائی، لیکن اس خوف سے کہ فرض نہ ہو گئے آپ رک گئے۔ اللہ کے نبی نے تو کوئی عمل ایک مرتبہ کیا تو پوری زندگی اس کو اپنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ گروپ کی شکل میں پڑھ رہے تھے سب، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی پڑھ رہا تھا، ایک جگہ 5 آدمی، ایک جگہ 10 آدمی ایسے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک امام کے بھی پیچھے کر دیا، سب کو، یعنی کئی امام تھے ایک امام کر دیا۔ امام تھے، جماعت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ امام تھے، جماعت تھی، اب کو اس چیز کا ثبوت چاہیے، اور نہیں پڑھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ پڑھیے، لیکن جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل قائل ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا کیا جائے، دین سمجھنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں ضروری یہی ناموں کو لینا، حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث اگر آ جائے، صحابہ کا عمل آ جائے تو بات ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جو چیز ان لوگوں کو سمجھی اس سے زیادہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پڑھنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کو سمجھا ہی نہیں تھا، امام مالک کو سمجھا ہی نہیں تھا، تعلیم دیوبند میں ہوتی ہے ان لوگوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے 3 دن اللہ کے نبی نے پڑھی اور یہ 30 دن پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کا اعتراض آپ کے ائمہ، آپ کے مساجد پر ہے تو کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو 5 روز کی تراویح، 3 روز کی تراویح، 10 روز کی تراویح جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے پہلا تو یہ جو کاروباری لوگ ہیں، تاجر طبقہ، تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اب 5 روز کی تراویح ہو گئی، قرآن سن لیا، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ قرآن سننا صرف ضروری ہے، بس اس کے بعد تراویح بند۔ تو آپ اہتمام کر رہے ہیں 25 دن نہ پڑھنے والوں کے لیے، نارمل آپ وہ مسجد میں جا کر کے پڑھیں، اس کو جتنے دن پڑھنا ہے بالکل صحیح ہے، وہ فرض نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کا مہینہ ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو کوئی کاروبار میں مشغول نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن پتہ چلا وہاں 3 پارہ روزہ رہا ہے، چلو 10 دن میں چھٹی پا جائیں گے،
کچھ کام نہیں ہے اس کے بعد، لیکن اس کے بعد وہ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کون جواب دے گا؟ کبھی کبھی ایک مقام کا ایسا معاملہ ہوا کہ ہم نے باقاعدہ کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ذرا سا معلومات لے کر کے ذرا سا تحقیق کر کے بتائیے۔ کہا تراویح کے جو شرکا تھے تو 15 سے 20% کون لوگ تھے؟ ٹیلر اور دکاندار، 15 سے 20۔ بقیہ عام لوگ تھے، لیکن اب 6 دن کی تراویح تھی تو 6 دن میں چھٹی پانا تھا، 5 12 روز کی، تو 80% وہ لوگ تھے جو 5 دن کے بعد انہوں نے تراویح نہیں پڑھی۔ تو ایک سیاسی لیڈر نے اس کا اہتمام کرایا تھا، باقاعدہ میں نے جا کر کے ان سے ملاقات کی باقاعدہ، اور میں نے کہا آپ کس مقصد سے کرائے تھے؟ وہ کہنے لگے ایسا ایسا۔ میں نے کہا 80% لوگ تھے اور اس میں آپ کے بہت قریبی لوگ ہیں۔ بولے مولانا بالکل صحیح بات ہے، تو مولا ان کو 25 دن روکنے کے لیے آپ تراویح کا انتظام کیے ہیں، کیا مقصد تھا؟ 80% لوگوں کو تو آپ نے 25 دن پڑھنے سے روک دیا۔ پھر ایک دن میں قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں، حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہے ایک دن میں قرآن نہیں ختم کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو وہ لمبی روایت کا آخری ٹکڑا ہے کہ آخری 3 دن، یہ شبینہ وغیرہ کا جو ہمارے یہاں رواج ہے۔ تو اس قسم کے معاملات میں اقدام سے پہلے، عمل سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نقصان اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ کہیں یہ نقصان دہ چیز تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 تراویح ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں اس وقت تو مصروف رہتے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ وہ بند کر دیں، جیسے ڈاکٹرز وغیرہ ہے 10 بجے رات تک ہی دوانا کھانا کھل رہا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ڈاکٹر تو بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ تراویح کے بعد کھولتے ہیں، اور لوگ تراویح کے بعد پہنچتے ہیں۔ تراویح سے پہلے بھی تھوڑا سا بیٹھ لیتے ہیں وہ بچوں اور خواتین کے لیے، اور رات میں مردوں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، باقاعدہ ان کا معاملہ چلتا ہے۔ لیکن اگر بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں مزدور طبقہ ہے، سونے میں تکلیف ہے، یہ کچھ ہے، تو رات کو تو جتنی لیٹ اگر آپ پڑھیں گے نفل نماز ہے کوئی مسئلہ نہیں، کہ باجماعت اگر کھڑی ہو رہی ہے، لیکن یہ تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ جیسے اجتماعی اعتکاف سے فوائد اور نقصانات۔ اجتماعی یہ جو تراویح ہے 5 دن کی، 4 دن کی، 3 دن کی، ابھی اعلانات شروع ہو جائیں گے۔ اعتکاف کے مسائل، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کرنا مسجد میں۔ اعتکاف کی حالت میں آدمی بلا وجہ بات چیت نہ کرے، بلا وجہ مسجد کے باہر نہ نکلے، بلا وجہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو عام حالات میں کرتا ہے، یا تو آدمی کچھ اپنے جسم کو آرام دے اور یا تو عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی فضیلت میں ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ اسی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اسی آیت اسی، اور یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے سے افضل۔ اور خوب توبہ اور استغفار کرے، خوب تلاوت کرے، وہ تمام چیزوں کو فراموش کر جائے جو عام حالات میں آدمی کرتا ہے۔ اعتکاف جو ہے اس کی حقیقی جو فائدہ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان المبارک کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، اس کے جو آخری ایام ہیں اعتکاف کے ساتھ ساتھ 5 طاق راتوں کو اگر آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھا ہو تو بھی 5 طاق راتیں 21 23 25 27، یعنی 20واں روزہ 21ویں رات، 22واں روزہ 23ویں رات، 24واں روزہ 25ویں رات، 26واں روزہ 27ویں رات اور 28واں روزہ 29ویں رات۔ ان طاق راتوں میں تمام مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر کے خوب عبادت کرے۔ اللہ کے نبی، صحابہ کرام اپنے بچوں تک کے اس کا اہتمام کرتے تھے، یعنی گھر میں بچوں اور خواتین کو بھی جگانا چاہیے۔ ابھی ایک بدعت والی رات گزری، رابضیوں کی رات، شب برات، اس میں رات میں بدعتیں کی لوگوں نے، معصوم بچے جاگے۔ یہ رات ہے اللہ کے کلام میں جس کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے جس کا اہتمام کیا، اس کو خاص طور سے اس رات کو جاگنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، جو لوگ لیلۃ القدر کو نہیں جاگتے ہیں، شب برات کو جاگتے ہیں، رابضیوں کی اس رات کو، جو امام غائب کی پیدائش کی رات ہے، جو حضرت ابوبکر و عمر کی لاشوں کو قبر سے نکال کر کے ان کو سولی پر چڑھائے گا، جو مسلمانوں کا قتل و عام کرے گا، اس امام کی پیدائش کی رات ہے، اس کو مناتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا، بہت سارے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ رافضیوں کی رات ہے، یہ صحابہ دشمنوں کی رات ہے، یہ مسلمانوں کے قاتل کی آمد کی رات ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔
اور مسلمان کو قتل کرنے والا نکلنے والا ہے اس کے مطابق، یہ تمام چیزیں جو ہے۔ اس کا ایک نقصان کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ جو بدعت اور اس میں جو عمل کیا جاتا ہے، صلاۃ الفیہ، صلاۃ غائب، یہ تمام چیزیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کا ایک نقصان بدعت کا یہ ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کہی، انسان کے پیٹ کا معاملہ جیسے ہے کہ اگر اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو آپ ہلکا کھانا دیتے ہوئے، دال روٹی ہے، چٹنی روٹی ہے، سبزی ترکاری ہے، وہ کھا لے کے پیٹ بھر جائے گا۔ اس کے بعد آپ مرغ و ماہی لے آئے، گورانی ہے، بکرا ہے، مچھلی ہے، سب لے آئے، جھینگا ہے، کھائے گا، پیٹ بھر چکا ہے، نہیں کھائے گا۔ تو کمزور اور خراب کھانا کھا کر کے پیٹ بھر گیا تو اچھے سے اچھا کھانا نہیں کھاتا ہے۔ صحیح عبادت کی روح کی بھوک ہوتی ہے۔ یہ خراب کھانا بدعت جب کر لیتے ہیں تو پھر وہ وقت جب آتا ہے سنت اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا تو یہ بھوک مر چکی ہوتی ہے۔ تو بدعتی لوگوں کو، خرافاتی لوگوں کو، رافضیوں کی رات منانے والوں کو آپ سوتے ہوئے بازاروں میں، ہوٹلوں پر گپ مارتے ہوئے پائیں گے اس رات کو، جسے اللہ نے، اس کے رسول نے، صحابہ کرام نے جس کا اہتمام کیا، تمام اہل ایمان موحدین ہمیشہ جس کا اہتمام کرتے ہیں، تو بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بالکل آخر ایام یعنی عید کے روز جب رمضان ختم ہو تو عید کی نماز جانے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر تقریباً 3.25 کلو کے آس پاس بیٹھتا ہے ایک فرد کا۔ جس روز عید ہے اس روز اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے اور وہ مستحقین تک پہنچانا ہے۔ اس میں بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے 25 روپیہ الگ کلو گیہوں کھاتے ہو آپ، کتنے آدمی ہیں آپ کے گھر میں؟ 10، کتنا ہوا؟ ہمارے یہاں حساب میں لوگ بڑے پکے ہوتے ہیں، 250 روپیہ ہوا نا 25 روپیے سے۔ ہمارے یہاں مزدور طبقہ ہے نا، وہ بڑا حساب کتاب میں پختہ ہوتے ہیں۔ 25 روپیے، 250، لاؤ 250 سب سے جمع کر لیا۔ آپ کے یہاں کتنے ہیں؟ 12، 300 لاؤ۔ آپ کے یہاں کتنے؟ 8، 200 لاؤ۔ آپ کے یہاں کتنے؟ 7، 250، سب پیسہ جمع کر لیں۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ پیسہ لے لیں گے، پیسہ لے کر کے اب جائیں گے شیر خورمے کا سامان لے کر آئیں گے، کاجو، بادام، پستہ، جو بھی چیزیں، اور وہ سب پاکٹ بنا کے لوگوں کے یہاں پہنچاتے ہیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ آج جو کھاتے ہیں وہ آپ کو نکالنا ہے۔ آپ کھجور کھاتے ہیں، آپ کی خوراک تو نہیں ہے وہ، گیہوں، چاول یہ سب کھاتے ہیں، تو 3.25 کلو نکالنا ہے۔ اب آپ کاجو 3.25 کلو نکالنا ہے تو نکالو، لیکن آپ 200 روپیہ سامنے والے سے نکال لے رہے ہو فطرے کا 300 اور ایک چھناک کاجو، ایک چھناک بادام لا رہے ہو، اس میں تو وہ فطرہ تھا ہوگا کیا؟ نکالو 3.25 کلو بادام، 3.25 کلو کاجو، کھانے کی چیز دینا ہے۔ آپ چاول کھاتے ہو 40 والا وہ دو، آپ کو اللہ نے صاحب مال بنایا 150 والا چاول کھاتے ہو وہ دو۔ آپ کبھی کبھی 150 والا کھاتے ہو، لیکن اللہ نے آپ کا ایسا مزاج بنایا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو کبھی کبھی جو میں کھاتا ہوں دعوت کے طور پر، کبھی 4 مہینہ 6 مہینے پہ، وہ والا چاول دو اللہ نے آپ، مگر وزن یہ فطرے میں مستحق تک پہنچانا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو ڈیوٹی دے دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے اگر صحیح ڈھنگ سے لوگوں تک کے پہنچائے۔ بعض مرتبہ بعض شہروں میں یہ تکلیف رہتی ہے کہ آدمی نہیں پہنچ پاتا ہے، لیکن اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں کہ کون ہے، ان کے یہاں پہنچائیں اچھے سے اچھا، اور نمائش نہ کریں۔ صدقے میں اگر کوئی شخص نمائش کرتا ہے، نماز میں نمائش کرتا ہے، روزے میں نمائش کرتا ہے، تینوں کے بارے میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، مجھ کو بہت زیادہ صحابہ کرام بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے، کہا کیا ہے؟ کہا دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو کہا مجھ کو اس سے بڑا خوف ہے تمہارے بارے میں۔ دکھاوے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اچانک کسی نے دیکھا تو اس کی نماز بدل گئی۔ ایک آدمی روزہ دکھاوے کے لیے رکھ رہا ہے، اب صدقے کے لیے آدمی لکھا، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ مرتبہ تہجد موڑتے ہیں تو ارے بولا رات میں تہجد کے لیے اٹھا، ٹھنڈی بہت تھی۔ اللہ کے نیک بندے تو بتا کیوں رہا ہے کس لیے اٹھا تھا؟ یہ تیرا اللہ کا معاملہ تھا، اللہ قبول کرے رب العالمین۔ بعض لوگوں کو دیکھیے روڈ پہ چلتے رہتے ہیں، بات بھی کرتے رہتے ہیں اور دانے بھی گرتے رہتے ہیں۔ اب وہ معلوم نہیں کیا گنتے ہیں دانوں میں، یعنی جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بھی گنتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نفل نماز عبادتیں چھپ کر کے کی جاتی ہے،
یہ جو ہمارے یہاں شوق ہے لوگوں کو ذرا سا سوچنا چاہیے، نوافل سب چھپ کر کیا جاتا ہے۔ خیر تو بہرحال اگر صدقے کے لیے جا رہے لے کر کے تو 4 جگہ بولتے ہوئے نہ جائے کہ یار فلاں جگہ فطرہ دینے جا رہا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، نیکی کو قیمتی بنائیں کہ سب نیکیاں تو اتنی چھپا کر کسی کی مجبوری، کسی کی ضرورت، اللہ ہم پر وہ وقت نہ لائے، سب کو محفوظ رکھے رب العالمین، لیکن اس کی غیرت و حمیت کی سوداگری نہ کیجیے، اس کی غیرت و حمیت سے کھیلیے نہ اتنا چھپکے سے۔ اور کچھ تنظیمیں اور ادارے ہیں وہ تو ایسا ہے رہتا ہے دوسرے کا، یہ میڈیٹر ہوتے ہیں، کھجور بانٹ رہے ہیں تو یہ میڈیٹر ہے، دوسری چیزیں لوگ غلہ دے رہے ہیں یہ میڈیٹر ہیں، لیکن فوٹو میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے جس نے پیسہ دیا اس کو بھی یہی دیا، ایسا لگتا ہے، اس کو تو جانے دو، ایسا لگتا ہے اس کو بھی یہی دیا، حالانکہ کچھ نہیں۔ آپ کیوں؟ اچھا اس میں بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، ایک اور خامی ہے، کسی شخص کو دے دیا جاتا ہے، کسی ذمہ دار کو کہ آپ اس کو تقسیم کر دیجئے، جس سے وہ ناراض ہے اس کے یہاں نہیں پہنچائے گا، جس سے وہ راضی ہے اس کے یہاں تھوڑا زیادہ پہنچا دے گا۔ تو آپ کی دوستی اور آپ کے تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے سامنے والے نے نہیں دیا ہے، اگر کھجور بھیجا ہے افطار الصائم کا تو ہر روزے دار تک پہنچاؤ، غریب محروم رہے گا، اس طرف کے گھر کو دیا گیا، اس طرف کے اور بیچ میں ایک شخص محروم ہے، اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا ہے، اللہ کے دین میں کھلواڑ مت کیجیے، بہت زبردست ذمہ داری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہے بیت المال کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں جب کوئی مانگنے جاتا ہے تو پوچھتے ہیں نماز پڑھا؟ یہ مالک یوم الدین بن گئے، حساب کتاب لینے بیٹھ گئے۔ ارے بھائی وہ جو پیسہ جس نے ڈالا ہے اس نے کیوں ڈالا ہے؟ کسی غریب ضرورت مند کو، بیوہ کو، بھوکے کو، بیمار کو علاج کے لیے دے دیا جائے، وہ بھوکا ہے دے دو، وہ بیمار ہے دو، اب آپ نے حساب بنا لیا اتنا ہی دیں گے، نہیں تو بیت المال میں کیا بچے گا؟ بے وقوف آدمی بیت المال بچانے کے لیے نہیں ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ سلک کتنا رہے گا یہ سب۔ خیر بہرحال عید کی نماز سے پہلے عید الفطر ادا کرنا، عیدگاہ کے لیے جب جانا تو جاتے وقت تو الگ راستے سے، اور اگر ہو ممکن دوسرا راستہ ہو تو دوسرے راستے سے، تکبیرات بآواز بلند پڑھتے ہوئے جانا، نماز سے عید سے قبل جب تک نماز نہ کھڑی ہو مسلسل تکبیرات پڑھتے رہنا۔ خطبے وغیرہ کے سلسلے میں تو بتا چکا ہوں کہ نماز سے پہلے اللہ کے نبی نے کوئی خطاب نہیں کیا، عیدگاہ پہ منبر نہیں ہوگا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اور بھی ہے جن کی یہاں میت ہوتی ہے، خصوصی طور پر لوگ ان سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں، 3 دن پرسہ ہے، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں، یہ سب چیزیں خوشی کا موقع ہے، آپ اعزا قریب رشتہ دار دوست و احباب سے مل لیں، بہت دنوں کے بعد کوئی ملا ہے تو اس سے آپ گلے بھی مل لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے دنوں کے بعد اگر ملاقات ہوئی ہے، اس میں بہت زیادہ فتوی بازی وغیرہ نہ کیا جائے، خوب تسبیحات پڑھی جائے، صدقہ کیا جائے، خوب توبہ اور استغفار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین رمضان المبارک جیسا کہ تیرے نبی نے کہا کہ جو شخص یہ مہینہ پائے خوب توبہ اور استغفار اور عبادت کر کے اللہ سے جنت مانگے، جہنم سے غلو خلاصی ہو جائے، اے اللہ حصول جنت کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے غلو خلاصی کا ذریعہ بنا دے رب العالمین، خوب عبادت کی توفیق دے، خوب صدقہ و خیرات کی، خوب تلاوت کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین رمضان المبارک کو تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے، فرقان کو حاصل کرنے کی توفیق دے رب العالمین، تقوی کو حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔